بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے نعمان عطا۔ نکاح کی تقریب جاری تھی، مولوی صاحب نے لڑکے سے اس کا نام پوچھا اور نکاح کے خانے میں لکھ دیا۔ پھر اس سے اس کا باپ کا نام پوچھا۔ لڑکا چپ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی باپ کا نام بتاؤ، نکاح کی جگہ پہ لکھنا ہے، نکاح فارم پہ لکھنا ہے۔ لڑکا کہتا ہے جی مجھے اپنے باپ کا نام نہیں معلوم، میں اور میری والدہ گھر میں رہتے ہیں، آج تک کبھی مجھے ضرورت بھی پیش نہیں آئی باپ کا نام کی، تو میں جاتا ہوں ماں سے کمرے میں پوچھ کے آتا ہوں میرے باپ کا نام کیا ہے۔ لڑکا اندر گیا، سارا جو مجمع تھا ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ محلے کی عورتیں سوچتی ہیں کہ یہ جب محلے میں آئے تھے لڑکا چھوٹا سا تھا، ہم کو کبھی خیال ہی نہیں آیا اس کا نام پوچھنے کا کہ باپ کا نام کیا ہے۔ لڑکا ماں سے جا کے کہتا ہے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ ماں گھبرا گئی۔ لڑکا پھر پوچھتا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں میرے باپ کا نام کیا ہے۔ ماں سمن گم بکمن گم سم کچھ بات نہیں کرتی، خاموش۔ لڑکا غصے میں آ گیا۔ لڑکے کے ذہن میں بڑے الٹے الٹے خیال آتے ہیں، جذباتی ہو گیا لڑکا، اور ماں کو اول فلول کیا کیا بکا، لیکن ماں خاموش۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ ماں کوئی جواب نہیں دے رہی، لڑکے نے کہا ایسی زندگی سے، شرمندگی والی ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، میں خودکشی کر لوں گا، اور گھر سے باہر جانے لگا۔ ماں نے کہا رک جاؤ، ممتا تھی نا، تڑپ اٹھی ماں۔ ماں نے کہا رک جاؤ، جانے سے پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے کر لینا۔ لڑکا رک گیا۔ اب مجمع میں، جو نکاح کے مجمع میں دنیا کٹھی تھی، لوگ کٹھے تھے، سب خاموش۔ سب کی نظریں اس عورت پر ٹک گئی کہ اس کے ہونٹ کب ہلیں گے اور کب سچائی سامنے آئے گی۔ اب وہ عورت کہتی ہے 1947 میں ہجرت کے وقت میں، میرے ماں باپ، میرے چاچا تایا، اہل و حوال سب ہجرت کے لیے پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ وہاں پہ عزت بچانا، جان بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ ہندو تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ میرے چاچا تایا، ماں باپ سب لڑے، لیکن ہے کہ انہوں نے سب کو شہید کر دیا۔ کیسے بھی کر کے میرے باپ نے مجھ کو اور باقی عورتوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم عورتیں وہاں سے بھاگی ہیں، نکل گئے یہاں سے۔ راستے میں پھر حملہ ہوا ہے۔ جو میرے ساتھ عورتیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ میں وہاں سے اکیلی بچی۔ میں وہاں سے چھپتے چھپاتے دن کو چھپ جاتی، رات کو سفر کرتی۔ ایک دن چھپتے چھپاتے رات کے وقت بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں وہاں پہنچی اور دیکھا کہ لاشوں کے ڈھیر میں ایک بچہ پڑا جو خون سے لت پت ہے۔ بچے کو لیا، اس کا خون صاف کیا، اور چلتے چلاتے ایک دن میں پاکستان پہنچ گئی۔ آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے پوچھ رہا ہے میرے باپ کا نام کیا ہے۔ مجمع کے لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ بتائیں، لاشوں کے اس ڈھیر سے میں کیسے پوچھتی کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزادی۔ ان لوگوں کو قدر ہوتی ہے آزادی کی۔ ایک 1947 کا دور تھا جب سب نے لوگوں نے ہجرت کی، گوروں سے آزادی لی اور پاکستان آئے۔ آج یہ دور ہے، اس دور میں لوگ جو پاکستان کے حکمران ہیں ان سے آزادی لیتے ہیں اور جو دوبارہ گوروں کے پاس جا رہے ہیں۔ آج وہی گورے اچھے لگ رہے ہیں، کتنا روپیہ خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے یورپ، کینیڈا، امریکہ، اٹلی، جرمنی، جو ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی ڈینکی لگا کے جا رہا ہے، کوئی چھپ چھپا کے جا رہا ہے، کوئی زمین جائیداد بیچ کے جا رہا ہے۔ یہ حال کر دیا ہے ہمارے ہینڈلر نے، ملک چلانے والوں نے۔ اور جو باجا بجاتے ہیں 14 اگست پہ اور موٹر سائیکل سلنسر نکال کے چلاتے ہیں، انہیں کیا پتہ آزادی کا۔ اس لیے پھر بھی ہم دل سے یہی کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں وقت بدلے گا، پر لگتا نہیں ابھی تک۔ جس نے پاکستان کو جگایا تھا آج وہ تو قید میں ہے۔ پھر بھی 14 اگست مبارک، پاکستان زندہ باد۔